عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے اور زنا نہیں کرو گے۔ اور آپ نے یہ آیت پوری پڑھی، پس تم میں سے جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے یہاں ہے، اور جو شخص ان میں سے غلطی کر گزرا اور اس پر اسے سزا ہوئی تو اس کا کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کوئی غلطی کر گزرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر دی تو اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے گا، اور اگر چاہے گا تو اس پر عذاب دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6784۔ واقد بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ہاں تم لوگ کس چیز کو سب سے زیادہ حرمت والا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اپنے اسی مہینے کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کس شہر کو تم سب سے زیادہ حرمت والا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اپنے اسی شہر کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ہاں کس دن کو تم سب سے زیادہ حرمت والا خیال کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اپنے اسی دن کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا کہ پھر بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، سوا اس کے حق کے، جیسا کہ اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے میں ہے۔ ہاں کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور ہر مرتبہ صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں پہنچا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس میرے بعد تم کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6785۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان ہی کو پسند کیا، بشرط یہ کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اگر اس میں گناہ کا پہلو ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور ہوتے۔ اللہ کی قسم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذاتی معاملہ میں کسی سے بدلہ نہیں لیا، البتہ جب اللہ کی حرمتوں کو توڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے بدلہ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6786۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کی جس پر حدی مقدمہ ہونے والا تھا سفارش کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ وہ کمزوروں پر تو حد قائم کرتے اور بلند مرتبہ لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6787۔